وہ جو قبروں میں چلے گئے وہ ہمارے اپنے ہیں. وہ ایک دانشور تھا سیانا، تو کسی زمانے میں نا وہ بچپن میں قبرستان سے ڈرتا تھا. تو پھر وہ بڑا ہو گیا، عمر گزر گئی، تو پھر اکثر قبرستان میں بیٹھ کے کوئی شعر بھی لکھ لیتا، کوئی مضمون بھی رقم کرتا. تو کسی نے اس سے کہا تو بڑا ڈرتا تھا. کہنے لگا پہلے ڈرتا تھا، اب یہاں میرے دادا ہیں، اب مجھے قبرستان سے ڈر نہیں لگتا. پہلے میں ڈرتا تھا، اب نہیں میں ڈرتا. اس کونے میں میرے ابا جی ہیں، پہلے مجھے ڈر آتا تھا، اب تو یہاں میرا خاندان ہے سارا، اب کس بات کا ڈر. تو سارے اپنے رہتے ہیں. اپنے جو قبروں میں گئے ہیں ان کو بھولنا نہیں. اپنی عید مناؤ اس حدیث کو لے. سیویاں تو ہر کوئی کھائے گا، مٹھائیاں بھی کھائے گا، سنت بھی ہے میٹھا کھانا، اہتمام کرو، کوئی بات نہیں. عید میں لو، کوئی بات نہیں. خوشی کا دن ہے، کپڑے خریدو، کپڑے پہنو، اچھے پہنو، قیمتی پہنو، سارے کام کرو، لیکن دل کو بھی ایک برانڈڈ چیز دو. یہ برانڈ تو دنیا کے ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں. میں آپ کو اپنے حبیب کی برانڈڈ چیز دے رہا ہوں، وہ ہے میرے نبی کی حدیث، میرے نبی کا تحفہ. وہ کیا ہے؟ دل کو صاف رکھنا. دلوں کو صاف کر کے عید مناؤ، ہماری عید خوبصورت ہو جائے گی. السلام علیکم. تمہیں کبھی بھی اس بات سے فرق نہیں پڑنا چاہیے خان کے لوگ تمہارے بارے میں کیا سوچتے ہیں. تمہیں پتا ہے تم کیا ہو، دیٹس انف. یہ زندگی تمہیں لوگوں کو صفائیاں دینے کے لیے نہیں دی گئی خان. ٹھیک ہے، زندگی میں مسئلے آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، لیکن اس کو ہنس کے گزار دینا ہی زندگی جینے کا اصل ہنر ہے. میری نظر میں ریونج لینا بھی جسٹ ویسٹیج آف ٹائم ہے. آپ اپنی ذات کو ایسے لوگوں سے، ایسے رشتوں سے الگ کر دیں جہاں سے آپ کو نقصان ہو رہا ہے، جہاں پہ آپ کو ویلیو نہیں کیا جا رہا. اگر تمہارا ضمیر اور تمہاری نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا خان کے لوگ تمہیں اچھا کہیں یا برا. تم اپنی نیت پہ جانچے جاؤ گے، دوسروں کی سوچ پہ نہیں. ہمیں اپنے آباء و اجداد نے اور اپنے اسلاف نے غلامی کا درس نہیں دیا ہے. ہم ایسی ماؤں کے گود میں پلے ہیں جہاں خوف کی کوئی ہوا وہاں سے نہیں گزری. ہمیں دھمکیاں مت دو. فن خان بن کر ہمارے سامنے کھڑے ہو کر رعب کی زبان استعمال مت کرو. ہم دوسروں پر رعب ڈالنا جانتے ہیں، کسی کا رعب تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. نماز پڑھیں. نماز کا بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ جو مجھے بندہ کہتا ہے مجھے یہ ایشو ہے وہ ایشو ہے، میں پہلا سوال کرتا ہوں کہ آپ فجر پڑھتے ہو؟ اللہ کا جو وعدہ ہے کہ رزق آپ کا فجر میں بانٹا جاتا ہے، تو بندہ خود اس میں رزق کا تو پڑھائی کرے، والدین کی خدمت کرے. خوش قسمت لوگ ہیں جن کے پیرنٹس ابھی بھی زندہ ہیں، تو یہی کہوں گا کہ ان کی خدمت کریں. نماز سے ضروری میری نہ کوئی صدر ہے ملک کا، نہ وزیر اعظم میں، نہ کوئی اور ہے، مطلب نماز ہی میرا سب کچھ ہے. بہت میں بھی نوجوان ہیں ان کو یہی کہوں گا کہ پڑھائی کریں. ابھی بھی میں آپ کے سامنے ایک بھائی کو بتا رہا تھا، پڑھائی کریں، اپنے والدین کی خدمت کریں. وہ یہ اب کسی ملک میں جانے کی ضرورت نہیں. 333 رین بھی انشاءاللہ لا رہے ہیں، لیکن پہلی شرط جو پتہ ہے میری یہی کہ دنیا میں شرط ہے، کیونکہ میں اس دنیا کو دنیا نہیں مانتا، آخرت کو دنیا مانتا ہوں. کہ سود نہیں ہوگا، بالکل سود کے پاک ہوگا، نوکریاں پاکستانیوں کو دی جائیں گی. یہ میری ایک ہی شرط ہے، بس یہ میری شرط ہوتی ہے کہ حرام نہیں شامل کرنا اس میں. تنگ ہوا جیسے بھی ہوئے حلال کے ذریعے چلے. کچھ لوگوں کو دعا لگ جاتی ہے. آپ کو جو آدمی بڑا چمکتا دمکتا اجلا نظر آئے نا، اس کا کبھی ماضی ٹٹولو گے نا تو کبھی کوئی اس کے گھر سے روٹی کھا گیا تو فقیر اور اس نے ذوق سے کھلائی تھی. کبھی پیچھے سے ٹٹولو گے تو کوئی روٹی کھا کے دعا کر گیا تھا. کوئی چند گھڑیاں دروازے پہ رہا تھا، اس نے نیکی کی تھی، دعا کر گیا تھا. کبھی ٹٹولو گے ڈھونڈو گے تو بیمار ماں نے کسی کو دعا دی تھی کہ پتر اللہ تیرے اوپر فضل کرے. کسی کے بوڑھے باپ بیمار نے دعا دی تھی اللہ تجھے کسی کا محتاج نہ کرے. کسی نے دعا دی تھی، وہ دعا ہے جو اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے چلتی ہے.